الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے زندگی کا ایک اور جمعہ عطا فرمایا ہے۔ بے شمار درود اور بے انتہا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو ہمارے رہبر بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں۔ اسلام نے انسانوں کو دنیا کا ایک تصور دیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا کو تم نے کیا سمجھنا ہے اور کیا نہیں سمجھنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے تو بالکل واضح طور پہ دنیا کی حقیقت بیان کی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ جان لو دنیا کی زندگی لہو ہے، لعب ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھنا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر نہ جانے دینا۔ یعنی انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہے لیکن دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ جانے دے۔ تباہی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کو دل کے اندر جگہ دے دیتا ہے، اور یہ فطری معاملہ ہے کہ انسان جس چیز سے دل لگا بیٹھتا ہے، جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کو ترجیح دیتا ہے، اس چیز کو چھوڑنا، اس سے جدائی اختیار کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں دل لگا بیٹھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں جو کمانا ہے یہی کمانا ہے، جو کھانا ہے یہی کھانا ہے، اور یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ان کا اس دنیا کو چھوڑنے کو بالکل دل نہیں کرتا۔ اور ان کی جب جدائی کا وقت آتا ہے تو ان کا رونا اس بات پہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، ان کا رونا اس بات پہ ہوگا کہ یہ جو دنیا میں نے کمائی ہے اس کا کیا ہوگا۔ اس کے برخلاف جو بندہ مومن ہوتا ہے، قرآن کریم نے اس بندہ مومن کی جو تربیت کی ہے کہ بندہ مومن وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا اس کے پیچھے دوڑتی ہے، وہ دنیا کے آگے چل رہا ہوتا ہے، لیکن دنیا کو اپنے دل میں وہ جگہ نہیں دیتا۔
اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے موت ملے اور میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں۔ وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میری اس دنیا سے جان چھوٹ جائے۔ وہ دنیا سے بڑا متنفر ہوتا ہے، اس دنیا کی زندگی سے بڑا بیزار ہوتا ہے، اس کا دل اس دنیا کے اندر نہیں لگتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بندہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جیل ہے، کہ جیسے ایک آدمی جیل کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جیل کے دروازے کھلیں اور وہ نکل ہو جائے اور اس کو آزادی مل جائے، اور جو دروازہ کھلتا ہے جیل کا اور آزادی کا پروانہ اسے ملتا ہے، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ میں اس قید سے نکل گیا۔ مسلمان بھی جب مرنے لگتا ہے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا دار انسان اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھتا، لیکن جو دیندار انسان ہوتا ہے، جس کی ترجیح آخرت ہوتی ہے، جس نے دنیا کو کوئی ویلیو نہیں دی ہوتی، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ جب اس کے سامنے موت کا پروانہ آتا ہے تو وہ فرشتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، اس گندی دنیا، اس بے وفا دنیا، اس غلیظ دنیا، اس دھوکے دینے والی دنیا میں مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اسی نہج پہ کی تھی۔ وہ صحابہ اسی دنیا کے اندر رہتے تھے، اسی دنیا میں بستے تھے، اسی دنیا میں کھاتے پیتے تھے، اسی دنیا میں کاروبار کرتے تھے، اسی دنیا میں نکاح و شادی کرتے تھے، اسی دنیا میں ان کی خوشی اور غمی تھی، لیکن ان صحابہ نے اپنے دل کے اندر ایک لمحہ کے لیے بھی جگہ نہیں بیٹھنے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور بڑے درویش صحابی تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی صحابی اچھے کپڑے پہن لیتا یا اچھے جوتے پہن لیتا یا اچھا کھانا کھا رہا ہوتا تو ابو ذر کڑنا شروع کر دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے، یار تمہیں آخرت یاد نہیں ہے، تم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، یہ تم اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہو، اتنے اچھے جوتے پہنتے ہو، تم اللہ کے سامنے تم نے حساب نہیں دینا۔ تو اکثر وہ صحابہ کو پکڑ کے اس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے یہی شکایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ابو ذر کو تو سمجھائیں، یہ تو ڈراتا ہی رہتا ہے، تھوڑے سے کپڑے ہم اچھے پہن لیں تو یہ آخرت یاد دلا دیتا ہے، کوئی اچھے جوتے پہن لیں تو قبر کی ہولناکیاں سنانے کو شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا اچھا کھا لیں تو دوزخ کے قصے سنانے شروع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا اس کو بلائیے، اس کو سمجھائیے کہ مہربانی کرے اور ہاتھ ہولا رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور آپ نے اس درویش صحابی سے کہا، اے ابو ذر، اگر تیرا ان لوگوں میں دل نہیں لگتا اور تجھے اچھا نہیں لگتا تو پھر تو یہ دنیا چھوڑ کے چلا جا، تو کسی جنگل اور ویران صحرا میں چلا جا۔ اور مجھے لگتا یہی ہے ابو ذر کہ تو جب مرے گا تو تیرا جنازہ پڑھانے والے بھی کوئی نہیں ہوں گے، تو بالکل اکیلا اور تنہا ہوگا۔ اور یہی ہوا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں چلے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی موت ہوئی، تو جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا، 2 دن میت گھر میں پڑی رہی۔ تو ایک قافلہ آ رہا تھا تو بیوی کو پتہ چلا، باہر نکلی، قافلے والوں سے کہا، میرا شوہر ابو ذر فوت ہو گیا ہے، آؤ ذرا
اس کا جنازہ تو پڑھا دو۔ تو اس قافلے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا۔ یہ ابو ذر غفاری تھے، یہ اتنے درویش مند انسان تھے کہ ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے بے ہوشی کے عالم میں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، اس زمانے میں غلام کے لیے سب سے بڑی نعمت کوئی ہوتی تھی تو وہ آزادی ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے، غلام غلام ہوتا ہے، کوئی انسان بھی غلامی قبول نہیں کر سکتا، کوئی انسان بھی نہیں چاہتا کہ وہ 24 گھنٹے کسی کا غلام رہے۔ غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری آزادیاں چھن جاتی ہیں، نہ وہ مرضی سے سو سکتا ہے، نہ مرضی سے جاگ سکتا ہے، نہ مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ مرضی سے پی سکتا ہے، اس کی تو کوئی چھٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک غلام کو جب یہ پتہ چلے کہ اس کی آزادی ہو سکتی ہے تو وہ بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا، وہ سامنے دیکھو ابو ذر لیٹا ہوا ہے، یہ میں تمہیں کچھ پیسے دے رہا ہوں، اگر ابو ذر نے تم سے پیسے لے لیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اس نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پیسے تو ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں، تو میں ابو ذر کو پیسے دیتا ہوں۔ تو وہ غلام آیا، اس نے آ کے کہا، ابو ذر دیکھ آج میری آزادی تیرے ہاتھوں میں ہے، میں آزاد ہو سکتا ہوں، اگر تم یہ پیسے لے لو تو میرے آقا عثمان مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے بھائی، تیرے پیسے لے کر تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں قید ہو جاؤں گا، میں اس دنیا کا غلام بن جاؤں گا، میں اس پیسے کا غلام بن جاؤں گا، میں ہمیشہ اس پیسے سے دور بھاگا ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو غلامی اختیار کر، لیکن میں پیسہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان کی بھی خواہشات تھی، جیسے میری بہت سی خواہشیں، آپ کی بہت ساری خواہشیں، ہم سب کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے، اور بہت ساری خواہشات ہیں کہ اگر ہم خواہشات کی لسٹ بنائیں تو نہ جانے کتنی خواہشیں بن جائیں۔ لیکن انسان اگر تھوڑا سا اس بات پہ غور کرے کہ میری جتنی بڑی خواہشیں ہیں وہ خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ خواہشات میں ذہن میں رکھ سکتا ہوں، پوری نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی بھی بڑی خواہشات تھی، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی لسٹیں بنائیں، اور جب لسٹیں بن گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ یہ خواہشیں تو اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا تو مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا تو فنا و برباد ہونے والی ہے، تو صحابہ نے اپنی خواہشات کو آخرت کے حوالے کر دیا کہ یہ خواہشیں اس آخرت کی زندگی میں پوری ہو سکتی ہیں جس زندگی نے کبھی ختم نہیں ہونا، جس زندگی میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس دنیا میں تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اگلا لمحہ سانس بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس دنیا میں تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج میں صحت کی حالت میں بیٹھا ہوں اور کل ہو سکتا ہے ہسپتال کے بیڈ پہ پڑا ہوں، اس زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج میرے قدم چل رہے ہیں زمین پہ اور کل ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے اور میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاؤں۔ اس لیے یہ خواہشیں کہیں خواہشیں ہی نہ رہ جائیں، یہ خواہشیں کیوں نہ اس دنیا کے حوالے کر دیں جس دنیا میں زندگی ہے موت نہیں ہے، جہاں زندگی ہے موت نہیں ہے، جہاں صحت ہے بیماری نہیں ہے،
جہاں فنا ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت ہے جو بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ انسان سرکش کب ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ انسان کی سرکشی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، انسان کے نافرمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، انسان کے متکبر ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، وہ آدمی جو سرکش ہو گیا، وہ آدمی جو نافرمان ہو گیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آثر الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دنیا کی زندگی کو اختیار کرنے سے کبھی اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا اسلام اس کو منع کرتا۔ اس دنیا میں رہنے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اس دنیا کو دل میں بٹھانے سے اسلام منع کرتا۔ اسلام صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے تو مرنا ہی نہیں۔ اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے تو اللہ کو حساب ہی نہیں دینا۔ اس دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ کہ جب یہ موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تمہیں مرنے کو دل ہی نہ کرے، اتنا اس دنیا کے اندر دل نہ لگاؤ۔ اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے اس دنیا کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیا ہے۔ اس دنیا کی محبت، اس دنیا سے پیار اور اس دنیا سے اتنا عشق اس انسان نے کر لیا ہے کہ اب اس دنیا کو چھوڑنے کا اس کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اسی دنیا کی خاطر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے، اسی دنیا کی خاطر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن جس انسان کے دل کے اندر دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، دیکھیں یہ سمجھیے گا، یہ غلط فہمی نہ رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو بالکل دنیا سے کنارہ کش ہو کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ جانا چاہیے۔ لا رباہنیت فی الاسلام، میرے نبی نے فرمایا اسلام میں رباہنیت نہیں ہے، یہ عیسائیت کا تصور ہے، یہ عیسائیوں کا مذہب ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، دنیا کو چھوڑ کے جنگل کے اندر چلے جاؤ، دنیا کو چھوڑ کے بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ اور وہ ربانیت پسند لوگ جو عیسائیوں کے تھے، راہب، ان کا تصور یہ تھا، وہ شادی کو حرام سمجھتے تھے، وہ کاروبار کو حرام سمجھتے تھے۔ عیسائی مذہب کے اندر سب سے بڑا نیک انسان وہ ہے جو شادی نہ کرے، جو کاروبار نہ کرے، جو زمیندارہ نہ کرے، جو دنیا داری نہ کرے، اس کو سب سے نیک تصور کیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا رباہنیت فی الاسلام، اسلام کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ تسبیح کو پکڑ لیں اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، اور سب سے بڑا ولی اللہ وہی ہوگا جو شادی بھی نہ کرے، جو کاروبار بھی نہ کرے، جو زمیندارہ بھی نہ کرے، جو نوکری بھی نہ کرے، جو بچے بھی پیدا نہ کرے، اور دنیا کا کوئی کام نہ کرے سوائے اللہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، اللہ ہو کی تسبیح پڑھتا رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے دنیا کے سارے کام کرو اور دنیا کے سارے دھندوں کے اندر پڑ جاؤ، تم دنیا میں شادی بھی کرو، تم کاروبار بھی کرو، تم زمیندارہ بھی کرو، تم نوکری بھی کرو، تم بچے بھی پیدا کرو، تم دنیا کے سارے کام کرو، بس اتنا یاد رکھنا یہ دنیا دل میں نہ بیٹھے۔ اگر اس دنیا کو دل میں نہیں بٹھاؤ گے
اور دنیا کے سارے دھندے چلاؤ گے تو میرے نبی کی امت میں وہ شخص ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا ولی ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار نظر نہیں آتا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے مالدار نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ دنیا دار آدمی ہے۔ اور یہ تصور بھی غلط ہے کہ دین اور دنیا کے اندر فرق کر دیا جائے۔ اسلام میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ دین علیحدہ چیز ہے اور دنیا علیحدہ چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا۔ ایک آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف دنیا دار ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط۔ ایک آدمی دنیا کو چھوڑ دیتا ہے صرف دیندار ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط۔ دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ تصور دنیا ہے جو اسلام دیتا ہے کہ زندگی کے ہر دائرے میں جو کام بھی تم کرو دین کے مطابق کرو، وہ تمہارا دین ہی شمار ہوگا، دنیا شمار نہیں ہوگی۔ ایک انسان بزنس کرتا ہے، وہ شریعت کے عین مطابق کرتا ہے، منافع کم ملتا ہے لیکن شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، دنیا کے نزدیک وہ دنیا دار ہوگا چاہے ارب پتی ہے، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی دنیا کے دھندوں میں رہ کے ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، ملاوٹ نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، اور دنیا والوں کے نزدیک وہ بہت بڑا دنیا دار ہے، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، صرف فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا دیندار ہے، اللہ کے نزدیک وہ ولی اللہ ہے۔ اس لیے تصور دنیا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ پیغام دیتے ہیں بھائی دنیا کو چھوڑ دو، بھائی دنیا کو چھوڑ دو، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا میں کو چھوڑ دو۔ اور جو کہتے ہیں کہ دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام بڑا خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ تم اس دنیا کے اندر رہ کے دین کے مطابق زندگی گزارو، اسی کا نام دینداری ہے۔ دین کی چابی سے میرے نبی نے دنیا کا دروازہ کھولا۔ آپ تو غار میں تھے، غور و فکر میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے آپ کو غار سے نکالا اور کہا میرے نبی اب غار میں نہیں جانا، اب اس دنیا کے اندر آؤ، ان دنیا والوں میں رہو، ان کے معاملات کو دیکھو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا دار بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا میرے نبی نے شادی نہیں کی؟ ایک نہیں 11 کی ہیں۔ کیا میرے نبی نے کاروبار نہیں کیا؟ دبا کے کاروبار کیا ہے۔ کیا میرے نبی نے سیاست نہیں کی؟ دبا کے سیاست کی ہے۔ کیا میرے نبی نے نوکری نہیں کی؟ دبا کے کی ہے۔ کیا میرے نبی نے بکریاں نہیں چرائیں؟ دبا کے بکریاں چرائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سارے کام کیے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا کے اندر کیسے دنیا کی زندگی گزارنی ہے یہ نمونہ تمہیں اللہ کے رسول سے ملے گا۔ میرے نبی کے بچے بھی تھے، میرے نبی نے لوگوں کی خوشی غمی مکتائی، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، تو دنیا کے سارے کام اللہ کے رسول نے کیے۔ کہیں ایک دن بھی نبوت کے بعد ایسا نہیں ملتا کہ آپ کو بھی غار میں جا کے بیٹھ گئے ہوں، آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے ہوں، آپ نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے اور معاملات کے وقت معاملات کیا کرتے تھے۔ تو نبوت کا تصور بھی یہی ہے اور اسلام کا تصور بھی یہی ہے اور قرآن کا تصور بھی یہی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں فرق نہ کرو، دنیا کی زندگی دین کے مطابق گزارو، یہی خوبصورت زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔